سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ ترجمہ گزر چکا ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ آیت نمبر 83 سے 86 تک 4 آیات کریمہ میں زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کتاب، ان کی حکم عدولیاں اور نافرمانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اہل کتاب سے مراد بنی اسرائیل ہیں، اور مدینہ طیبہ میں چونکہ بنی اسرائیل کی ایک خاص قسم یہودی آباد تھے، ان آیات کریمہ میں انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عہد اور اقرار کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، اور اس کے اندر چند باتیں ذکر کی گئی تھیں۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ 8 باتوں کا ذکر تھا۔ سب سے پہلے سر فہرست اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار لیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں کرنی۔ توحید کا اقرار لیا گیا، اور یہ آپ سن چکے ہیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جو تمام آسمانی شریعتوں کا بنیادی مسئلہ، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے دعوت اور پروگرام کا یہ اصولی اور اساسی مسئلہ رہا ہے۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں آئی جس کے لیے اللہ نے کوئی رسول اور نبی بھیجا اور اس نے اللہ کی توحید کا مسئلہ نہ سنایا ہو اور شرک سے بچانے کی کوشش نہ کی ہو۔ اس کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ چنانچہ بنی اسرائیل سے بھی اسی دستور کے مطابق اس بات کا عہد لیا گیا، اور وہ وجوہ بھی میں نے ذکر کر دی ہیں کہ ان کے اندر شرک کس راستے سے آیا تھا۔ سب سے پہلے لا تعبدون الا اللہ میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اس پر تفصیلی گفتگو پچھلے 2 درسوں میں ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا
حق بیان کرنے کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر فرما کر یہ بتا دیا کہ اس انسان پر سب سے بڑا حق تو رب العالمین کا ہے، جو خالق ہے اس کا، جو مالک ہے، جو اس کا رازق ہے، لیکن مخلوق میں سب سے بڑا حق اس پر اس کے والدین کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے خالق ہیں، اس کو وجود بخشنے والے ہیں، لیکن دنیا میں عالم اسباب کے اندر دنیا میں آنے کا ذریعہ اس کے والدین بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حق بیان کرنے کے فوراً بعد انسانوں میں سب سے بڑا حق والدین کا بیان فرمایا۔ والدین کی تربیت اور ان کی پرورش یہ در حقیقت رب العالمین کی تربیت کا بھی ایک مظہر اور نمونہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا فرمایا اور اس انسان کی تربیت کے لیے، اس کی پرورش کے لیے اسباب پیدا فرمائے، تو ان چیزوں میں رب العالمین کی کوئی غرض نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھی۔ اس طرح ماں باپ بھی اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو انہیں بھی کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اس انسان کی پرورش کرنے میں، اس کو رزق روزی پہنچانے میں پریشان نہیں ہوتا، اسی طرح اولاد کی تربیت کرتے وقت بھی ماں باپ کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ اپنی اولاد کو کھلا کر پلا کر ساری ضرورتیں اس کی پوری کر کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ماں باپ کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ یہی معاملہ اگر کسی اجنبی اور غیر کے ساتھ کریں گے تو یقین ان کو بوجھ محسوس ہوگا، لیکن اپنی اولاد کسی کو بوجھ محسوس نہیں ہوتی۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کے کمالات کی متمنی رہتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں۔ جس طرح رب العالمین اس انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے لیے رب العالمین کی مرضی ہوتی ہے کہ یہ ایک اعلیٰ قسم کا انسان بنے اور اللہ کا مقرب بنے، اس طرح ماں باپ بھی اپنی اولاد کو کسی اونچے مرتبے پر پہنچانے کے لیے آرزو اور تمنا رکھتے ہیں۔ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کی ترقی اور عروج پر حسد نہیں کرتے، بلکہ بہت زیادہ اپنی اولاد کو اپنی ذات سے زیادہ عروج پر پہنچنے کا متمنی اور آرزو کرتے ہیں، اس طرح خالق کائنات کی مرضی بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ بہت اونچے مقام پر جائے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقام پر پہنچ جائے۔ غرض یہ کہ بہت ساری باتیں اس طرح کی ہیں کہ ماں باپ کے معاملات اپنی اولاد کے لیے نمونہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کی جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو مہربانی فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق بیان فرماتے وقت فرمایا یہ تمہارے لیے یا جنت ہیں یا دوزخ ہیں، یعنی اگر ان کی خدمت کرو گے تو تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنیں گے، اور اگر نافرمانی حکم عدولی کی تو یہی جہنم کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حسن سلوک میں ماں کو مقدم رکھنا ہے، اور اس کی وجہ سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ ماں نے جتنی اپنے بچے کی پیدا کرنے، اس کو جنم دینے میں اور اس کے بعد اس کی پرورش کرنے میں جتنی تکلیف اٹھائی ہوتی ہے وہ تکلیف باپ نے نہیں اٹھائی ہوتی۔ قرآن کریم کے اندر آگے آئے گا
حملتہ وہنن علی وہن، کہ ماں نے اس بچے کو اپنے حمل میں رکھا تھک تھک کر، کئی مہینوں تک اپنے پیٹ کے اندر رکھا۔ یہ یا رب العالمین کو پتہ ہے یا اس ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اس بچے کو حمل کی حالت کے اندر جو اٹھائے رکھا ہے تو کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور پھر اس کے بعد جنم دیتے وقت کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ ظاہر ہے کہ تقابل کیا جائے تو باپ وہ تکلیف جسمانی طور پر نہیں اٹھاتا جو ماں اٹھاتی ہے، اس لیے حسن سلوک کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ذکر مقدم فرمایا۔ چنانچہ آپ سے پوچھا کہ من ابر یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا مستحق میرے ماں باپ میں سے زیادہ کون ہے؟ تو آپ نے پہلے فرمایا امہ کا تیری ماں ہے، پھر پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا امہ کا تیری ماں ہے، دوبارہ پوچھا تو پھر فرمایا تیری ماں ہے، چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا گیا۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ماں باپ دونوں میں سے کسی کو پیاس لگے تو پانی دیتے وقت ماں کو پہلے دے۔ یہ باپ کی گستاخی نہیں ہے، حسن سلوک کا اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس اصول کو سامنے رکھ کر ماں کو مقدم رکھے۔ جہاں تک حسن سلوک کا یا خدمت کا معاملہ ہے اس میں ماں کو مقدم رکھنا ہے، لیکن جہاں تک احترام کا اور اپنے دنیوی معاملات کے اندر کامیابی کے اصولوں کا لحاظ رکھنا تو اس میں باپ کو مقدم رکھنا ہے، کہ باپ کو جو سوجھ بوجھ ہوتی ہے وہ ماں کو نہیں ہوتی بالعموم الا ماشاء اللہ۔ احترام کے معاملات میں باپ کو مقدم رکھنا ہے، خدمت کے معاملات میں ماں کو مقدم رکھنا ہے۔ باپ چونکہ جسمانی طور پر ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اللہ نے اس کو جسمانی قوتوں سے نوازا ہے، ماں مقابلتاً ایک کمزور جنس ہے، اس لیے بھی وہ زیادہ مستحق ہے حسن سلوک کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تمہارے والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم ہے اس میں تم اس چیز کا بھی لحاظ رکھو کہ زندگی میں تمہارے ماں باپ کے جو متعلقین تھے، چاہے رشتہ دار تھے یا ملنے والے تھے، جن کے ساتھ وہ زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، اگر ماں باپ زندہ نہیں ہیں یا زندہ بھی ہیں تب بھی ان کا لحاظ رکھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک بھی رکھو۔ ماں باپ جس کو اچھا سمجھتے تھے اپنے ملنے والوں میں، جن کے ساتھ لگاؤ رکھتے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو، جو رشتہ داروں میں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ وہ اگر زندہ ہیں تو تب بھی، زندہ نہیں تو تب بھی۔ چنانچہ مسلم شریف میں اور ترمذی شریف میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ راستے پر جا رہے تھے، ایک گدھے پر سوار تھے، اچانک ایک بدو ملا تو اس کو روک کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گدھا بھی اس کے حوالے کر اس کو دے دیا اور اپنے سر سے پگڑی بھی اتار کے اس کے سر پر رکھ دی۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت یہ ایک دیہاتی آدمی تھا، بدو آدمی تھا، تو یہ تو معمولی سے ایک نام اکرام سے بھی خوش ہو جاتا، آپ نے گدھا بھی اس کو دے دیا، اپنی سواری بھی اس کو دے دی جو آپ کو ہمیشہ ضرورت میں کام آتی ہے، اور پگڑی بھی اس کو دے دی۔ فرمایا تم نہیں جانتے یہ میرے والد کا دوست تھا، بلکہ یہ بھی کہا اس کا والد بھی میرے والد کا دوست تھا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حامل نے یہ بتا دیا کہ اپنے ماں باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، یہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اور ایک ایسے صحابی کا عمل ہے جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ میں رنگا ہوا شمار ہوتا ہے، یعنی عاشق رسول، جو حضور کے اداؤں کو اپنانے والا صحابی تھا، شیخ الصحابہ کہلاتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ روایتیں ان سے آتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کا طرز عمل بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ ماں باپ اور ماں باپ کے جو متعلقین ہیں وہ زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ آپ کل کے درس کے اندر بھی سن چکے ہیں کہ ماں باپ چاہے مسلمان ہوں، چاہے کافر ہوں، بدعتی ہوں، مشرک ہوں، کسی قسم کے بھی بد مذہب ہوں،
دنیوی لحاظ سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی مالی خدمت بھی کرنی ہے، جسمانی خدمت بھی کرنی ہے، لیکن دین کے معاملے میں غیر مسلم یا بد عقیدہ اہل بدعت ماں باپ ان کا خیال نہیں رکھنا ہوگا، یعنی ان کی بات نہیں ماننی ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کا باپ یا ماں باپ دونوں ہی بد عقیدہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبر کو سجدہ کرو، نہیں ماننی اس کی بات۔ وہ کہتے ہیں فلاں جگہ میں تم نیاز دے آؤ، ان کی بات نہیں ماننی ہوگی کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، لیکن دنیوی لحاظ سے ان کی خدمت کرنی ہے۔ دین کے معاملے میں کسی کی بات نہیں ماننی، اسی کی بات ماننی ہے جو دین کے مطابق بات کہے گا۔ ماں باپ اگر کہتے ہیں تم داڑھی منڈوا لو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، نہیں ماننی ہوگی ان کی بات۔ کل میں نے بتایا تھا کہ فرائض اور احکام الہیہ کے معاملے میں اگر وہ روکیں ان کی بات نہیں ماننی ہوگی، واجبات سے روکیں گے ان کی بات نہیں ماننی ہوگی، سنتوں کے معاملے میں روکیں گے 2-3 دفعہ ٹلائی جائے گی، ان کی بات کو مانی جائے گی، لیکن اگر مستقل سنتوں سے روکتے ہیں تو پھر ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ البتہ نوافل والے عمل سے اگر وہ روکتے ہیں تو ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی، نفل چھوڑ دیں آپ۔ اگر ماں باپ خدمت کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نفل نہ پڑھا کرو، آپ ساری زندگی نفل نہ پڑھیں، اللہ نے نہیں پوچھنا آپ سے، ان کی خدمت کریں، لیکن وہ کہتے ہیں فرض نماز چھوڑ دو، یہ بات نہیں ماننی ہوگی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تیرے ماں باپ اگر تجھے مجبور کرتے ہیں شرک کرنے پر، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہ ماننا، لیکن پھر ساتھ یہ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھنا ہے، دین کے معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا طرز عمل قرآن کریم کے اندر سورہ مریم میں موجود ہے، وہ اپنے والد جو ان کے مشرک والد تھے جن کا نام قرآن کریم کے اندر آزر بتایا گیا ہے، اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں بڑے خوبصورت انداز سے، اور لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں یا اباتے یا اباتے یا اباتے، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ باپ اکڑا ہوا ہے، شرک پر ڈٹا ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر خوبصورت انداز اختیار کر کے جب سمجھایا تو وہ کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم مجھ سے میرے الہوں کو، میرے معبودوں کو، میرے حضرتوں کو چھڑانا چاہتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آج اگر کوئی کسی کے بیٹے کو اللہ ہدایت دے دے اور ماں باپ شرک میں اور پیر پرستی میں اور شخصیت پرستی میں مبتلا ہوں اور بیٹا ان کو توحید کی دعوت دے تو باپ یہ کہے کہ تو میرے حضرتوں کو مجھ سے چھڑانا چاہتا ہے، تو باپ نے بات تو حضرتوں کی، لیکن یہ نہیں پتا کہ حضرت پوجا پاٹ کے لائق نہیں ہوتے۔ حضرتوں کو زیادہ سے زیادہ اگر دین کے اوپر چلنے والے ہیں تو ان کی پیروی آپ کر سکتے ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کا احترام کر سکتے ہیں، لیکن ان کی پرستش نہیں کر سکتے۔ پرستش کے لائق صرف رب العالمین ہے۔ پرستش نہ ماں باپ کی ہو سکتی ہے، نہ استاد کی ہو سکتی ہے، نہ کسی پیر مرشد کی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ پیغمبر کی بھی پرستش نہیں ہوگی۔ پرستش کے لائق صرف رب العالمین ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ دنیوی لحاظ سے ہر پہلو سے جو ممکن ہو سکتا ہے مالی خدمت بھی کی جائے، جسمانی طور پر بھی ان کی خدمت کی جائے، ان کو راحت پہنچائی جائے، یہ حکم ہے شریعت کا، لیکن دین کے معاملے میں نہیں۔ ابراہیم اللہ کا ذکر کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے ٹوکا روکا، ابراہیم علیہ السلام نے کو یہ دھمکی دی کہ میں تمہیں پتھر ماروں گا اور تمہیں گھر سے نکال دوں گا، ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے، عراق ان کا اصل وطن تھا، چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے۔ اللہ کے دین کے لیے ہمیشہ نبیوں نے بھی اور نبیوں کے پیروکاروں نے قربانیاں دی ہیں، اور قربانیاں وطن کی بھی دی ہیں، مال کی بھی دی ہیں، جان کی بھی دی ہیں، وقت کی بھی دی ہیں۔ یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کی قربانی دے دی۔ ظاہر ہے کہ وطن جب چھوڑیں گے تو پھر سارے رشتہ دار بھی چھوٹیں گے، ان میں سے سر فہرست ان ماں باپ ہیں وہ بھی چھوٹے،
لیکن دین مقدم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ چھوڑا تو سارا خاندان رشتہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ ہی میں رہ گئے، لیکن دین کے لیے چھوڑ دیا سب کچھ، حتیٰ کہ یہاں تک قربانی دی کہ بیت اللہ جیسی جگہ، خانہ کعبہ، اس دھرتی پر اس سے زیادہ مقدس کوئی سرزمین نہیں۔ اللہ نے کہ نبی نے دین کی خاطر، دین کو بچانے کی خاطر بیت اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اور جب مکہ معظمہ سے نہ کر رہے تھے، آخری نظر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت اللہ پر پڑی تو بیت اللہ کو مخاطب کر کے رسول اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس دھرتی پر تو سے زیادہ مجھے متبرک اور پسندیدہ کوئی جگہ نظر نہیں آتی کہ مگر کیا کروں کہ تیرے باسی یہاں کا رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں بادل ناخواستہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ بیت اللہ جس میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، لیکن نبی نے دین کی خاطر بیت اللہ کو بھی چھوڑ دیا۔ ہمارے ایک بزرگ عالم تھے مولانا سعید احمد خان، اللہ کی رحمت نازل ہو ان پر، تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان کو نیشنلٹی ملی ہوئی تھی۔ 1979 میں جب بیت اللہ پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا، اگرچہ قبضہ کرنے والوں کے مقاصد برے نہیں تھے لیکن طریقہ کار غلط تھا، اسلحہ لے کر بیت اللہ کے اندر چلے گئے، اور جب ان کو مزاحمت کی گئی تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، بے شمار آدمی ان کی فائرنگ سے مر گئے، بالآخر وہ مارے گئے۔ اس میں جو لوگ پکڑے گئے کچھ تو وہاں عرب نوجوان تھے، کچھ پاکستانی تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے تبلیغی جماعت کا فرد ہونے کا انہوں نے نام لے لیا کہ شاید تبلیغی جماعت ہے کہ نیک نام جماعت ہے دنیا میں، اس کا نام لیں گے تو پھر جان بچ جائے گی، لیکن بہرحال حکومت نے ان کو چھوڑا تو نہیں، سب کو مار دیا۔ لیکن اس دن سے پھر سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت پر علانیہ اوپن تبلیغ کرنے پر پابندی لگ گئی۔ اندرون کھانا سب کچھ کام کر رہے ہیں اور ہو چل رہا ہے، حکومت کو پتہ ہے، لیکن حکومت کا ایک پروگرام یہ ہے کہ کوئی مجمع بنا کر کوئی کام نہ کیا جائے۔ اندر کھاتا سب کر رہے ہیں، شاہی خاندان کے لوگ بھی اس کام میں لگے ہیں اور دوسرے بڑے بڑے شیوخ لگے ہیں، پرائیویٹ کے اجتماع میں اور دوسرے اجتماعات کے اندر وہ لوگ آتے ہیں باقاعدہ، حکومتوں کو پتہ ہے، لیکن کھلم کھلا مجمع بنانے کی اور جلسہ کرنے کی، جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، اور ان کا طریقار خدا کی کھرب و رحمت نازل ان پر۔ میں نے اپنی زندگی میں کوئی شخص اللہ کے دین کی خاطر اس قدر دیوانگی کی کیفیت میں نہیں دیکھا جیسے مولانا سعید احمد خان۔ جس شخص کا رات، اور میرا خیال ہے نیند جب آتی ہوگی تو نیند کے اندر بھی، خواب میں بھی شاید دین کی دعوت کے کام کو دیکھتے ہوں گے، جاگتے میں تو کوئی ایک پل ایسا نہیں ہم نے دیکھا کہ وہ اس مشن پر نہ لگے ہوں۔ مجھے واقفیت ان سے 1980 میں جب پہلی مرتبہ میں حج کے لیے گیا تو حرم شریف میں بیٹھے تھے مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں، تو کچھ پاکستانی نوجوان آئے اور کہیں سے پتہ چل گیا ہوگا ان کو، یا وہ ڈھونڈتے پھرتے ہوں گے کہ پاکستان سے کون کون آئے ہیں، ان میں سے علماء کون آئے ہیں۔ وہ ہمیں لے گئے کہ مولانا سعید احمد خان صاحب جو ایک بڑے عالم جماعت سے تعلق رکھنے بڑے عالم، ان نے سب علماء کی دعوت کی۔ چلے گئے ہم مدینہ شہر سے ایک ماحول کے اندر، ایک آبادی کے اندر رہتے تھے، وہ ایک بڑا ہجوم ہوتا تھا باہر سے آنے والے مسلمانوں کا، جو حج پہ آتے تھے، عمرے پہ آتے تھے، جماعتوں سے واپس آتے تھے، وہاں اپنی اپنی کارکردگی سنایا کرتے تھے، اور مولانا کا طریقہ یہ تھا کہ ان کا دسترخوان کھلا ہوتا، پوری تکلفات کے ساتھ سب کچھ کرتے تھے۔ جب حکومت نے تبلیغی جماعت پر علانیہ پابندی لگائی تو مولانا سعید احمد خان صاحب کو آپ یہ کام نہیں کر سکتے، البتہ آپ کی نیشنلٹی کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے، آپ یہاں رہیں گے، یہاں کے شہری ہیں، لیکن کھلم کھلا یہ کام نہیں کریں گے، اندر کھاتے دین کا کام ساری دنیا کرتی ہے، آپ بھی کریں، تو آپ کو اس شہر سے معروم نہیں رکھتے، مدینہ طیبہ سے معروم نہیں رکھیں گے۔ اس اللہ کے بندے کا جواب سنیں، خدا کی کروڑوں نعمت نازل ہوں، کہ ان نے کہا اس شہر میں جس کے تقدس کی خاطر میں یہاں رہ رہا تھا،
اگر اس نبی کی بات میں کھل کر یہاں نہیں کر سکتا تو اس شہر میں رہنے کے لیے میں تیار نہیں. مجھے نیشنلٹی نہیں چاہیے, میری نیشنلٹی ختم کر دیں. وہ آگے واپس اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے مدینہ طیبہ چھوڑ دیا کہ جس طرح میں پہلے کام کرتا تھا اگر اس طرح کام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں. یہاں ایک دفعہ میرے پاس تشریف لے آئے, گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے گھر کے اندر, تو مسلسل لاہور شہر کے اندر مختلف علماء سے رابطے میں رہے, مختلف مسلسل. اور جب نکلنے لگے تو اپنے سارے ساتھیوں کو باہر نکل, پہلے خود نکلے, جب سارے ساتھی باہر نکلے گئے تو انہوں نے کہا تم جاؤ. پھر اندر چلے گئے لائبریری میرے پاس, تو اپنا ایک سلوکہ کپڑے کا ہوتا تھا, اس کے اندر سے انہوں نے 100 روپے کے 5 نوٹ نکال کر مجھے دیے. میں نے دل میں سوچا کہ لائق تو یہ ہے کہ میں ان کی خدمت کروں, لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ الامر فوق الادب, میں اگر ان کی خدمت کروں وہ ادب ہے, لیکن ان کا حکم ہے کہ یہ پیسے لو, اور حکم کو ترجیح دی جاتی ہے. چنانچہ فوری طور پر پیسے میں نے لے لیے, اور اب تک میرے پاس موجود ہیں. اس بات کو میرے خیال 18-20 سال ہو گئے, وہ پیسے یوں ہی رکھے ہوئے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو, بزرگوں کو دیکھا, لیکن اتنا دین کے لیے فکر مند انسان کوئی نہیں دیکھا. میں قسم اٹھا کر کہوں کہ چلتا پھرتا خدا کا ولی میں نے دیکھا ہے تو میں اس میں ہانس نہیں ہوں گا. ایسے لوگ بھی ہیں جو دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. دین کی خاطر ماں باپ کی بات کو بھی ٹالا جائے گا, بڑوں کی بات کو بھی ٹالا جائے گا, اپنے پیروں کی بات کو بھی چھوڑا جائے گا, سب کو چھوڑا جائے گا, دین نہیں چھوڑا جائے گا. یہ ایک اصول ہے یاد رکھنے. جس اللہ نے ماں باپ کے حق بیان فرمائے اس اللہ کا حق ماں باپ سے زیادہ ہے, اس بات کو یاد رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی خالق کی نافرمانی کر کے. انما الطاعۃ فی المعروف, صرف دین کے کاموں کے اندر اطاعت ہوگی. دین کا کام اگر متاثر ہوتا ہے تو پھر نہ ماں کی بات, نہ باپ کی بات, نہ دادا کی بات, نہ چچا کی بات, نہ استاد کی بات, نہ کسی پیر کی بات, نہ کسی حکمران کی بات, سب کی باتوں کو چھوڑ دیا جائے گا. اللہ اس کے رسول کی بات کو مقدم رکھا جائے گا. آپ سن چکے ہیں ان مجالس کے اندر کہ دین کی محبت میں صدیق اکبر نے اپنے بوڑھے باپ کو ایک تھپڑ مارا, وہ زمین پر گر گئے. اور وجہ یہ تھی کہ وہ کفر میں تھے اس وقت, تو کفر کی حالت میں ان کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ جملہ نکلا. تو یہ ایمان کا پیکر صدیق اکبر جو ہے برداشت نہ کر سکا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر مغلوب تھے, برداشت نہ کر سکے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی انسان چاہے میرا باپ کیا نہ ہو نبی کی شان میں گستاخی کرے. صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد منع فرما دے کہ آئندہ ایسا نہ کرنا, بجائے اس کے یہ کام کریں, آپ ان کے لیے دعا کریں خدا ان کو ہدایت دے. اور دعا مانگی, بالآخر اللہ نے ان کو ہدایت دے بھی دی, مسلمان ہو کر صحابی ہو کر مرے. دین کی محبت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا ایک غزوہ کے اندر. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے ماموں کو قتل کر دیا. دین کی محبت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو, جو اس وقت کافر تھے اور غزوہ بدر کے اندر مشرکین کے ساتھ آئے تھے, تو بعد میں جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا ابا جان آپ بارہا میری تلوار کی زد میں آ رہے تھے, لیکن باپ سمجھ کر میں نے اپنی تلوار کھینچ لی. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ خدا کی قسم میری نظر تو پڑی نہیں تھی, میں پہچانا نہیں تھا, ورنہ آپ میری تلوار کی زد میں آتا تو میں کبھی بھی آپ کو بچانے کے لیے اپنی تلوار پیچھے نہ کرتا. یعنی یہ ہے الحب فی اللہ والبغض للہ, محبت رکھو تو صرف اللہ ہی کے لیے رکھو, اور بغض بھی رکھنا تو صرف اللہ ہی کے لیے رکھو, اپنی ذات کے لیے نہیں. ہمارا معاملہ خراب یہاں سے آیا ہے کہ ہم محبت بھی اپنی ذاتی مفادات کی خاطر رکھتے ہیں, جہاں ہمارا مفاد ہوتا ہے وہاں محبت رکھتے ہیں, اللہ کی خاطر نہیں رکھتے. اور بغض بھی اپنے مفاد, جہاں اس کے خلاف کچھ بات نظر آئے تو وہاں بھائی سے بھی بغض ہوگا, رشتہ داروں سے بھی بغض ہوگا, دوست یاروں سے بھی بغض ہوگا, سب کچھ ہوگا. مفادات ہمیں عزیز ہوتے ہیں. یاد رکھیں سب سے بڑا مفاد دین کا ہے, اللہ کے لیے محبت,
یہ ایمان کی علامت ہے۔ محبت رکھو تو صرف اللہ کے لیے، یعنی کسی کو سمجھتے ہو کہ یہ آدمی اللہ کا وفادار ہے، چاہے آپ کا ملنے جلنے والا ہے یا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، اللہ کے لیے اس کے لیے ساتھ محبت رکھو۔ اور اگر کسی سے بغض رکھنا ہے تو چاہے سگا بھائی ہے یا کوئی اور رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ خدا کے دین کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے اور اڑا ہوا اس بات پر، تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ بغض رکھو، کیونکہ خدا کا باغی ہے۔ کہ پوری کوشش کرنے کے باوجود سیدھے راستے پر نہیں آیا، پھر اس کے ساتھ محبت نہیں رکھتی۔ محبت اور بغض کا اصول بھی یہی ہے، محبت اللہ کے لیے رکھنی ہے۔ انسانی فطرت ہے، انسان کو اپنے ماں باپ اچھے لگتے ہیں، ماں باپ کے ماں باپ اچھے لگتے ہیں، رشتہ دار اچھے لگتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے اور اچھے لگتے ہیں، محبت ہوتی ہے۔ لیکن شریعت کا اصول یہ ہے، اس محبت کو بھی پھر شریعت کا ضابطہ پہ لے جا کر دیکھو، اگر وہ اللہ کے دین کے تابع ہیں تو ان کے ساتھ محبت رکھنا دین ایمان ہے، دین کا تقاضا ہے۔ لیکن وہی رشتہ دار اگر خدا کے دین کے باغی ہیں تو پھر ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی۔ ایک دوستی ایسی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور وہ دینی رشتہ ہوتا ہے۔ دنیا میں رشتے ختم ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتے ہیں، بہن بھائی جدا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں، یہ دنیا میں رشتے ہیں۔ لیکن جو دین کا رشتہ ہے، افریقہ کا کوئی کالا حبشی اگر ہے، دین کا وفادار ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ اچھا لگے گا، ہمیں وہ اچھا سمجھیں گے، ہم انہیں اچھا سمجھیں گے۔ اس کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ نہیں، ہمارا کوئی زبان نہیں ملتی، تہذیب اور کلچر نہیں ملتی، لیکن دین کے نسبت سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، دین کی وجہ سے ایک دوسرے پیار کریں گے، اور یہ رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا، وہ دین کا رشتہ۔ باقی سارے رشتے جو ہیں چلتے بھی ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ اس لیے محبت اور بغض، یہ دونوں ان کے اصول بھی یہ ہے کہ اللہ کی خاطر بغض بھی رکھو، اللہ کی خاطر محبت رکھو۔ اور ماں باپ کے نافرمان انسان کو اس دنیا میں خدا بند کو ذلیل کرتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے مؤخر کرتے ہیں، لیکن 3 مجرم ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ذلیل کرتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو اذیت پہنچاتا ہے، اس کو اس دنیا میں خدا سزا دے گا، چاہے کسی شکل میں بھی دے۔ دوسرا وہ آدمی جو تکبر کرتا ہے، اس کو خدا اس دنیا میں ذلیل کرتا ہے۔ اور تیسرا آدمی وہ جس نے ظلم کیا ہے کسی پر، اس کو خدا تعالیٰ اس کی سزا کو آخرت کے لیے چھوڑے، اس دنیا میں کہیں نہ کہیں خدا کی پکڑ اس پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سب گناہوں سے محفوظ رکھے، خصوصاً یہ جرم ایسے ہیں کہ جو ناقابل معافی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کرتے۔ ہم نے ایک کتاب پڑھی تھی، واقعہ میں نے کسی حدیث کتاب میں خود دیکھا نہیں، لیکن طالب علمی کے اندر یہ کتاب ہمارے مدارس کے اندر فارسی زبان سکھانے کے لیے پڑھائی جاتی تھی، ہم لوگ پڑھتے تھے۔ اب تو خیر مدرسوں سے بھی نصاب اتنا ریڈیوس کر دیا گیا ہے کہ اس کتاب کا نام بھی طالب علموں کو پتہ نہیں، ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا تھا کہ علقمہ نامی ایک صحابی تھے، بڑے نماز روزے کے پابند تھے، تہجد گزار تھے۔ ظاہر ہے کہ صحابی ہونا ہی نیک ہونے کی علامت ہے، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کی روح نکل رہی تھی۔ دل مانتا تو نہیں اس واقعے کو کہ یہ ایسا ہوگا، لیکن کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، اور جنہوں نے ہمیں یہ کتاب پڑھائی تھی انہوں نے تردید بھی نہیں کی تھی اس واقعے کی، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا، کیونکہ صحابہ کی تربیت ہی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ لیکن سنا دیتا ہوں صرف بے عبرت کے طور پر۔ جب نزع کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، تو اس کی روح نکل رہی تھی۔ اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی کہ میرے شوہر قریب المرگ ہیں، لیکن روح نہیں نکل رہی اور بڑی سختی کے اندر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو کلمے کی تلقین کرو، لیکن وہ ساری تدبیریں بے سود۔ واپس آ کر بتایا رسول اللہ ہم نے ساری کوششیں کر لی لیکن سختی میں کمی نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟
بتایا گیا کہ ماں زندہ ہے. ماں کو بلایا گیا. ماں سے پوچھا کہ علقمہ تمہارے حق میں کیسا تھا؟ کہنے لگی بڑا نیک متقی پارسا شب زندہ دار تھا، لیکن ایک خرابی تھی کہ میری بات کے مقابلے میں اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا تھا. تو حضور نے فرمایا تم معاف کرو گی؟ سختی میں ہے. تو کہنے لگی دل میرا اتنا ٹوٹا ہے کہ میرا دل معاف کرنے کو دل کرتا. تو یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑی جمع کرو بھائی، اس کو آگ میں جلا دو. جلانا مقصود نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تدبیر تھی ماں کے دل کو نرم کرنے کے لیے. جب آگ میں جلانے کے لیے اعلان کیا گیا تو ماں تھی نا آخر، کہ میرے بیٹے کو جلایا جائے گا، میں برداشت نہیں کر سکتی. یا رسول اللہ آپ گواہ رہے، میں اس کو معاف کرتی ہوں. جب اس نے کہا کہ میں معاف کرتی ہوں، دل سے کہا، تو اس علقمہ کے پاس آدمی گیا تو اس نے پھر کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جان دے دی. یہ واقعہ کتاب کے اندر لکھا بھی اس لیے ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑی مصیبت ہے. چاہے کتنے بڑے درجے کا انسان کیوں نہ ہو، ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کے لیے آخرت بڑی سخت ہوتی ہے، موت میں بڑی سختیاں ہوتی ہیں. ویسے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. یاد رکھیں یہ جملے حضور نے اس وقت فرمایا تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نزع کا وقت تھا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکلیں دور کرنے والا نہیں. لوگوں یقین جانا موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں. 3 دفعہ رسول اللہ نے فرمایا ان للموت سکرات. اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار موت کی سختی کے بارے میں اس انداز سے فرما رہے ہیں تو اندازہ کر لیں میرے دوستوں کو موت کتنی سخت ہوتی ہے. ایک بڑے جلیل قدر صحابی ہیں انصاری صحابہ میں سے، سعد نام ہے ان کا. سعد بن معاذ ہیں یا سعد بن عبادہ ہیں، غالب ہیں کہ سعد بن معاذ ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازہ کے ساتھ تشریف لے گئے. تو جنازہ جب لے جایا جا رہا، چونکہ بڑے درجے کے صحابی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع میں تشریف لے جا رہے ہیں تو حضور چھوٹے چھوٹے تنگ قدم رکھ کر چل رہے ہیں، جبکہ حضور کا معمول کھلے قدم لے کر چلنا تھا. کسی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے معمول کے خلاف چھوٹے چھوٹے قدم لے کر جا رہے ہیں. پوچھا، فرمایا کہ اللہ کے فرشتوں کا ہجوم اتنا ہے اس کے جنازے کو رخصت کرنے کے لیے کہ آگے قدم بڑھانے کی گنجائش موجود نہیں. 70,000 فرشتے اس کے جنازے کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن جب قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتارنے کے بعد مٹی ہموار کی تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا کہ اتنے بڑے درجے کا یہ صحابی تھا اور جس کے رخصت کرنے کے لیے خدا کے 70,000 فرشتے آئے، لیکن قبر نے ان سے بھی حساب لیا ہے. اگر قبر کے حساب و کتاب سے کوئی بچ سکتا ہوتا لنجا سعد بن معاذ، تو سعد بن معاذ بھی بچ جاتے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، صرف اللہ کی رحمت کا ہی سہارا ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں ہے. ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما رہا، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، انجام اچھا کرے اور قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے. بات ذکر کر رہا تھا کہ ماں باپ کے نافرمان انسان کے لیے آخری وقت بڑا سخت ہوتا، بہت سخت ہوتا ہے. کئی مشاہدے ہم نے کیے بھی ہیں لیکن ان کا تذکرہ کرنا بیسود ہے. ہمارے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ پتھر پر لکیر ہے. دنیا ادھر ادھر سے ہو سکتی ہے، رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیں، ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہو
اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلا رزق ملے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو، بڑا آسودہ حال زندگی گزارے اور لمبی عمر اس کو ملے، فَلْيُبَرَّ وَالِدَيْهِ، یہ دونوں نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اس کا لازمی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو خدا لمبی عمر دیتا ہے اور دنیا بھی بڑی خوشحال بنا دیتا ہے، اور جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو تنگ کر دیتے ہیں کہ اگر اس کے پاس پیسے بالفرض ہیں بھی اس کو نصیب نہیں ہوتے، ویسی پریشان زندگی گزارتا ہے، اور عمر اس کی اگر لمبی ہو بھی جائے بالفرض تو سختیوں والی ہوتی ہے، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف، کبھی جسمانی بیماری، کبھی ذہنی پریشانی۔ اس لیے میں یہ بات تھوڑا سا میں نے کھول کر بیان کر دی، پتہ نہیں آگے بھی خیر یہ مضمون آئے گا، سورہ نساء کے اندر بھی ہے اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہے، اور صورتوں کے اندر بھی آئے گا انشاءاللہ 26ویں پارے میں، 21ویں پارے میں، لیکن اس وقت تک وہ کہتے ہیں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کیا پتہ کہ اتنی ہمیں زندگی کی مہلت ملتی ہے کہ نہیں۔ اس وقت یہ آیتیں سامنے آئیں تو تھوڑی سی بات میں نے کھول دی، بات بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے اس سلسلے میں، اللہ کے نبی نے بہت کچھ بیان فرمایا، میں تو اس کا حشر عشیب نہیں بیان کر سکا، صرف ایک نمونے کے طور پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ میں اکثر نوجوانوں سے یہ بات کہا کرتا ہوں اور سب دوست جو جہاں بیٹھے ہیں ہم سبھی ذکر کرتا ہوں کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں کسی کے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی نعمت کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، ساری دنیا کی دولت اس کو مل جائے وہ کچھ بھی نہیں، اگر اس کے ماں باپ اس کے پاس موجود ہیں وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب نعمتیں مل سکتی ہیں، ماں باپ نہیں مل سکتے، اس نعمت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ماں باپ ہدایت یافتہ ہوں، جیسا میں ابھی ذکر کر چکا، بہت سارے ماں باپ بدعقیدہ ہوتے ہیں، ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں، پیچھے سے وہ ساری جہالت چلی آ رہی ہوتے ہیں، نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ۔ اولاد کو اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے، سمجھدار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے انسان کو، اور بعض اوقات انسان جب ماں باپ کو غلط کام کرتے، غلط عقیدے پر غلط باتیں کرتے سنتا ہے، دیکھتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے۔ یہ یاد رکھیں یہ سارا کچھ برداشت کرنا ہوگا، ماں باپ تھپڑ مار دیں برداشت کر لیں، اکڑ کر نہیں دیکھنا، گھور کر نہیں دیکھنا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آگے آئے گا انشاءاللہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنی اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں تمہارے سامنے، ماں باپ دونوں موجود ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں یا کوئی ایک ہے اور بوڑھا ہو گیا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اف نہ کہنا، ہوں بھی نہ کرنا۔ کوئی بات انہوں نے کہی، بڑھاپے میں بعض اوقات بچپنے کی کیفیت بن جاتی ہے، مزاج کے خلاف بات انہوں نے کہہ دی تو کوئی ایسا انداز اختیار نہ کرنا جو ان کا دل شکنی ہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں، جھڑکنا بھی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے جس سے ان کے دل خوش ہو جائے۔ وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اکڑ کر سینہ تان کر کھڑا نہیں ہونا، کندھے جھکا کر کھڑے ہونا ہے، عاجزی کے تواضع کے انداز میں کھڑے ہونا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، خدا کی قسم قرآن کی، اسلام کی اتنی خوبصورت تعلیم ہے، پوری دنیا اپنی تعلیمات کو پیش کریں، قرآن کریم کے اس جملے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ نے خود سکھایا ہے اس انسان کو، ہماری طرح کے ناکارہ انسانوں کو سکھایا، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے بندے تو اپنے رب سے یوں مانگ اپنے ماں باپ کے لیے، دعا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو اپنے ماں باپ کے لیے،
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان میرے ماں باپ کے ساتھ یوں پیار کر۔ میں اس کا معنی یوں کرتا ہوں، اے اللہ ان پر رحم فرما، لیکن اس کا معنی میں کھول کر کرتا ہوں، ان کے ساتھ یوں پیار کر کما ربیانی صغیرہ، جس طرح بچپن میں یہ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ میں چھوٹا سا تھا، سخت سردی کے موسم کے اندر پیشاب کر دیتا تھا، سردی کے موسم کے اندر اس گیلی چادر پر بستر پر ماں لیٹ جاتی تھی اور مجھے خوشگوار لٹاتی تھی پیار کے سبب سے۔ میں گندا ہو جاتا تھا تو میری ماں دھوتی تھی، اس وقت بھی اس کو نفرت نہیں تھی مجھ سے۔ جس طرح صاف ستھرے حالت میں مجھ سے پیار کرتی تھی، اگر میں گندا ہو جاتا تھا تب بھی دھوتے وقت مجھ سے نفرت نہیں کرتی تھی، اور یہ امر واقعہ ہے۔ تو اللہ سے یوں دعا کی درخواست کرنے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ کے ساتھ تو بھی اس طرح پیار کا معاملہ کر، اس دنیا میں نہیں اگلے جہان میں چلے گئے تو بھی ان کے ساتھ ایسا پیار کر جیسے وہ مجھ سے بچپن میں پیار کرتے رہے۔ ایسی خوبصورت تعلیم بھی دنیا میں کسی اور کتاب کے اندر ہے۔ اللہ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے لیے یوں دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو سمجھ میں آ جائے، اور ایک دفعہ میں کہتا ہوں اور آپ آمین کہہ دیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ تو اس عالم میں ایسا پیار کر جیسے بچے میں ہمارے ساتھ پیار کرتے رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔